بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ غلام رضا کاظمی آپ سے مخاطب ہوں. میرے ساتھ آج موجود ہے آزاد کشمیر کے معروف تجزیہ کار جناب غلام اللہ وان ایڈوکیٹ. حکومت آزاد کشمیر کو ناظرین آج 2 سال تقریباً مکمل ہونے کو ہیں، اور اس موقع پر حکومت آزاد کشمیر نے ایک کارکردگی رپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر دانش اسکول سسٹم، سستی بجلی اور آٹا، ہیلتھ پیکج، وزیر اعظم کا بدون پروٹوکول کلٹس گاڑی پر سفر، یہ ساری چیزیں آج کے اس پروگرام میں ہم، اس کے علاوہ حکومت کی کیا کارکردگی رہی، کیا اچھے کام رہے، کیا غلط کام رہے، ان ساروں پہ ہم ڈسکس کریں گے. غلام اللہ صاحب پروگرام میں خوش آمدید. یہ بتائیں حکومت آزاد کشمیر کی جو کارکردگی رپورٹ آج جاری ہوئی جس میں انہوں نے ذکر کیا بدون پروٹوکول وزیر اعظم صاحب کلٹس پہ سفر کرتے ہیں، سستی بجلی اور آٹا وزیر اعظم صاحب نے مہیا کیا، اسی طرح سستی بجلی کا اور دانش اسکول سسٹم ہو گیا. ان ساری چیزوں کو آپ میرٹ گڈ گورننس کے جو دعوے یہ حکومت کی طرف سے ہو رہے ہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھا رضا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج بڑے اچھے موضوع کا انتخاب کیا، اور جو آپ نے بات کی واقعی وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں ان کی 2 سالہ کارکردگی لائق تحسین ہے، داد کی مستحق ہیں وزیر اعظم صاحب، کیونکہ ان کے 2 سال میں ریاست کا جو اشر نشر ہوا، ریاست کے اندر جو بیڈ گورننس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے وہ پچھلے 75 سالوں میں نہیں ہو سکے تھے. آج آپ کی ریاست کے اندر کوئی قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آج آپ کی ریاست قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کنٹرول کے بجائے ان جتھوں کے کنٹرول میں ہے کہ جو آئے روز پورے ریاست کو یرغمال بنا لیتے ہیں. یہ واقعی وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب کی گڈ گورننس ہے کہ آج ریاست کے اندر کسی کی عزت، کسی کی جان، کسی کا مال، کسی کا حق، کسی کی ملازمت محفوظ نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی جو ہے نا دیکھ رہا ہے کہ یا اللہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے جو کارکردگی بیان کی تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم صاحب کے لیے باعث شرم بات ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کارکردگی بتا رہے ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ کلٹس گاڑی پہ سفر کرتا ہے. رضا صاحب، وزیر اعظم ہمارا کلٹس گاڑی پہ سفر کرتا ہے یہ سائن بنانے کے لیے، میں نے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا. لیکن دوسری طرف آپ کا وہی وزیر جو اسی وزیر اعظم کی کیبنٹ کا حصہ ہے، اس کے گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہیں، اور آپ کے وزیر اعظم صاحب نے کارکردگی بیان کی کہ ہم نے وزیر اعظم ہاؤس جو ہے یا وزیر اعظم سیکریٹریٹ جو ہے اس کے اخراجات کم کیے. رضا صاحب، آپ نے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے جو اخراجات کم کیے، اور آپ نے آزاد کشمیر کی تاریخ کی سب سے بڑی کیبنٹ بنائی ہوئی ہے، اتنے بڑے وزیروں کی فوج آپ نے جمع کی ہوئی ہے. جو بندہ MLA بن کے آیا ہے وہ وزیر ہے، اور جو وزیر نہیں ہے تو وہ مشیر ہے، جو مشیر نہیں ہے تو وہ کسی کمیٹی کا ہیڈ ہے. مطلب آپ کا ہر آدمی، یہ آپ اپنا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ نے گڈ گورننس جو ہے وہ ریاست میں لے کے آئے، اور ریاست میں جو آپ کے کام تھے کرنے کے وزیر اعظم صاحب، آج آپ لوگوں کو یہ بتاتے کہ میں بحیثیت وزیر اعظم، کیونکہ آپ اپنے آپ کو یونیک چیز بنا کے پیش کرتے ہیں پبلک کے سامنے کہ میں تو مطلب درویش ٹائپ انسان ہوں، میرا دنیا میں کوئی رغبت نہیں ہے، میرے پیچھے کھانے والا کوئی نہیں ہے، ایک بیٹا ہے اس کے لیے اتنا بنایا ہوا ہے، اس کی 7 پشتیں کھاتی رہیں تو اس کو کمی نہیں ہوگی. آج آپ کو یہ دعوے نہیں کرنے چاہیے تھے. آج آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ جو آپ کا اختیار تھا آپ نے اس اختیار میں رہتے ہوئے کیا کیا. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے سستی بجلی دی ہے، سستا آٹا دیا ہے، دانش اسکول سسٹم دیا ہے. میں رضا صاحب اسی بات کی طرف آ رہا ہوں. سب سے پہلی جو آپ کی رسپانسبلٹی تھی وہ رسپانسبلٹی تھی، آپ چیف ایگزیکٹو ریاست کے چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ کو چیئرمین احتساب بیورو کا تقرر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے جو کرپٹ مافیا ہے اس کو گردن سے پکڑ لیا ہے. آپ نے وہ کون سا کرپٹ مافیا ہے جس کو گردن سے پکڑا ہوا ہے، جبکہ جس ادارے نے احتساب کرنا تھا، جس ادارے نے چوروں کا تعاقب کرنا تھا، جس نے لوٹی ہوئی دولت کو واپس لے کے آنا ہے، آپ آج تک اس کا چیئرمین تعینات نہیں کر سکے. اور جو چیئرمین صاحب قبل ازیں تعینات تھے ان کو بے توقیری کرتے ہوئے ان کو آپ نے عہدے سے فارغ کیا. اس کے علاوہ آپ نے چیئرمین جو چیف الیکشن کمشنر ہے
آپ کے آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی الیکشن ہوئے ان کو تو ہے. آپ نے مطلب اختیار ہی نہیں دیا آج تک, اور بلکہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ, بڑی بدماشی کے ساتھ, اور آپ نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سی پنجابی فلم دیکھ لی تھی, وہ جگہ سٹائل میں آپ آ کے اور آپ کے وزیر صاحب آ کے کہتے ہیں کہ ہم ان کو فنڈز جاری نہیں کریں گے, یہ جو انہوں نے کرنا ہے یہ کر لیں. اور آپ نہیں رضا صاحب, الیکشن کمیشنر کی تعیناتی کی بات ایک پوائنٹ یہاں سن لیں. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے بلدیاتی نمائندگان کے حوالے سے سارے پچھلے بھی پروگرامز کیے, ابھی انہوں نے یہ کیا ہے کارکردگی رپورٹ کے اندر یہ کہا ہے جی کہ بلدیاتی اداروں کو ہم نے فعال کیا, ان کو بڑے پیمانے پر گرانٹس دی, مزید مستحکم کیا. بلدیاتی اداروں کے جو نمائندگان ہیں وہ تو روڈوں پر ہیں. رضا صاحب وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں پہلا کوشچن آپ کا مکمل کر لوں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان کی تعیناتی نہ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے کئی پوزیشنز ایسی ہیں جو خالی ہیں, یا کئی جگہوں پہ لوگ الیکشن لڑے, کئی جگہوں پہ فوت کی ہوئی, کوئی مطلب کسی حیثیت میں وہ پوزیشن خالی ہیں, ان کے اوپر الیکشن ہونا ہے. چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے بغیر نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم صاحب آپ تو لیجسلیٹو اسمبلی کے وزیر اعظم ہیں, آپ کو تو سب سے پہلے یہ کام کرنے چاہیے تھے جو آپ کی تو ترجیح ہونی چاہیے تھی. آئینی بحران ہے, آپ آئینی بحران کیا ہے, میں نے کہا ملک کے اندر ہر چیز کا بحران ہے. آپ یہاں پہ بڑے فخری انداز میں اپنی کارکردگی بیان جاری کرتے ہیں کہ آپ نے بلدیاتی نمائندگان کو فنڈ جاری کیے. آپ نے ان کو فنڈ کیا جاری کیے, مطلب آج تک مطلب میرے خیال میں تیسرا سال شروع ہونے کو ہے, آپ نے ان کو 10 لاکھ روپے چیئرمین ضلع کونسل کو دیا, اور اوپر سے آپ بات کرتے ہیں احتساب کی. نہیں رضا صاحب, ان کا 4 لاکھ روپے کی گرانٹ بنتی ہے, 4 ارب روپے کی گرانٹ بنتی ہے. آپ اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے. عدالت عالیہ, آپ نہ تو عدالتوں کو کچھ سمجھتے ہیں, نہ عوام کو کچھ سمجھتے ہیں, نہ اس ریاست کو کچھ سمجھتے ہیں. آپ نے ریاست کو وہاں پہ بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا. آپ نے نظریہ علاقے پاکستان کو کمزور کیا. آپ نے پاکستان کے خلاف جو قوتیں تھیں ان کو پروموٹ کیا. آپ نے جو ریاست پاکستان کے خلاف یہاں پہ جو لوگ موجود تھے آپ نے ان کی سرپرستی کی. آپ نے ان کے ذریعے جائز و ناجائز کام کروائے. آپ آج کس منہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے بجلی کے اوپر ریاست کے لوگوں کو سبسڈی دی؟ آپ کس منہ کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو آٹا سستا کیا؟ یہ تو حکومت پاکستان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم یہاں پہ پاکستان کے اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ کشمیری قوم کے جو جائز مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں. وہ سبسڈی تو حکومت پاکستان نے دی ہوئی ہے. وزیر اعظم صاحب اپنا بتائیں, قوم کو اپنی کارکردگی بتائیں, آپ نے کیا کیا؟ جو پاکستان نے کیا وہ نہ گنوائیں, کیونکہ پاکستان تو 75 سال سے کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے. وہ تو کشمیریوں کی ہمیشہ جائز ناجائز ضروریات کا بھی خیال رکھتا ہے. آپ نے بتانا ہے آپ نے کیا کیا ہے. یہ بجلی کا کریڈٹ لینا بند کریں. یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے آپ کے گلے کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ چیزیں منوائی ہیں, اور وہ بھی آپ کے پاس تو سکت ہی نہیں تھی, کیونکہ آپ کے پیسے تو کسی اور معاملوں میں لگے ہوئے ہیں. مجھے تو یہ پتا چلا ہے کہ انہوں نے پیسے کہیں پہ بینکوں کے اندر جو ہے نا وہ منافع کے لیے رکھے ہوئے. وہ کارکردگی بیان کریں وزیر اعظم صاحب, جو عوام سننا چاہتے ہیں. آپ عوام کو یہ بتائیں کہ آپ نے ان 2 سالوں کے اندر آزاد کشمیر کے اندر کون سا میگا پروجیکٹ آپ نے شروع کیا ہے. آپ سوائے لوگوں کو آپس میں لڑانے کے, وزراء کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے میں, ریاست کے لوگوں کو پاکستان مخالف کرنے کے علاوہ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی سوشل میڈیا پہ بہت زور و شور سے یہ چیزیں جاری ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے پاکستان مخالف بیانیے کی ترویج کر رہے ہیں. اسی طرح ریاست کے اندر جو سیاسی رواداری, اتحاد و اتفاق کی فضا تھی اس کو شدید نقصان پہنچا. آیا اس بات میں صداقت ہے یا نہیں؟ رضا صاحب آپ کے کویسچن کا جواب ہی کچھ نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا جو سوال ہے وہ پوری ریاست کے لوگوں کو پتہ ہے. اور یہی بات ہے کہ جس طرح وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہاں پہ جو اینٹی پاکستان جو لوگ ہیں ان کو منظم کیا, ان کو فنڈ دیے, ان کے ساتھ بیٹھے, ان کو منظم کر کے ان کے ذریعے آپ نے حکومت پاکستان کے اوپر جو ہے وہ پریشر بنانے کی کوشش کی, اور پریشر بنا کے آپ اپنے اقتدار کو بچانے کی کوشش کر رہے. یہ ہوگا نہیں. آپ کا اقتدار گنا چنا ہے. آپ آج عوام کو اپنی کارکردگی 2 سال پورے ہونے کے بعد کارکردگی بتانے کے بجائے آپ لوگوں کو ایک بار پھر الجھا رہے ہیں, اور یہ کلٹس گاڑی والے ڈرامے کر رہے ہیں. آپ یہ ڈرامے کس کو دکھا رہے ہیں؟ اچھا یہ بتائیں سر جی کہ یہاں پہ وزراء اور بیوروکریسی کی جو کارکردگی ہے اس سے آپ کتنا مطمئن ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں ریاست کے اندر تقرریاں, ترقیابیاں سلیکشن بورڈ میرٹ پر ہو رہے ہیں یا نہیں؟
رضا صاحب اس ریاست کے اندر ہمارے جو وزراء کرام ہیں انہوں نے الیکشن لڑا ہے, انہوں نے پیسے لگائے ہیں اور انہوں نے پیسے لگا کے الیکشن جیتے ہوئے ہیں اور یہ لگے ہوئے ہیں اپنے پیسے پورے کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ان وزراء کا اور کوئی کام نہیں ہے. ریاست کے اندر گڈ گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کے ادارے غیر فعال ہو چکے ہوئے, آپ کے اداروں کے سربراہان تک اس وقت تک تعینات نہیں ہوئے, آپ کے آئینی عہدے بھی خالی ہیں, آپ کے جو ریاستی مشینری ریاست کو چلانے کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے جو ادارے ان میں بھی آج تک ذمہ داران موجود ہیں, اور جب وہ موجود نہیں ہیں. وقت مختصر ہے, یہ بتائیں کہ عارضی ملازمین ڈاک اور MNCH کی جو ملازمین ہیں اس وقت رمضان سے آج تک وہ روڈوں پر ہیں, حکومت ان کے ساتھ معاہدہ کرتی ہے, بات کرتی ہے, رزلٹ کوئی نہیں نکلتا, یہ کیا سمجھتے ہیں؟ رضا صاحب یہی آپ کے وزیر اعظم صاحب کی جو ہے نا کارکردگی ہے, جو اصل کارکردگی ہے نا وہ یہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے روزگار کے مواقع مہیا کیے اور آپ نے ڈاک ملازمین 4300 لوگ جو اپنے گھر کے واحد کفیل ہیں, جو اپنے گھروں کو چلا رہے ہیں, بڑی مشکل سے ان کا مطلب دانا پانی برابر ہو رہا تھا, آپ لوگوں نے ان کو نوکریوں سے نکال دیا اور کبھی آپ ان کو فارغ کر دیتے ہیں, کبھی آپ ان کو رکھ دیتے ہیں. وہ سراپے احتجاج ہیں, غلطیاں آپ نے کی ہوئی ہیں. سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر کا ایک سابقہ ججمنٹ موجود ہے کہ آپ کسی بھی ڈاک ملازم کو 1 سال سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. آج آپ کی ریاست کے اندر ایسے ایسے سرکاری ڈاک ملازمین موجود ہیں جو 25 سال 30 سال سروس کر چکے ہیں, یا ان کی عمریں 60 سال کو پہنچنے کو. آج وہ کدھر جائیں گے؟ وہ اپنے بچوں کو, بیوی کو کیا جواب دیں؟ وہ اس معاشرے کو کیا جواب دیں؟ وزیر اعظم صاحب یہ کارکردگی آپ کی, آپ لوگوں کے چولہے ٹھنڈے کر رہے ہیں. پریس کلب کے سامنے آپ جا کے دیکھیں, وہاں پہ MNCH پروگرام کی وہ خواتین ڈیرے ڈالی ہوئی ہیں اور وہاں پہ وہ سراپے احتجاج ہیں. آپ کے ملازمین احتجاج پہ, آپ کی عوام احتجاج پہ, آپ کی ریاست احتجاج پہ ہے. آپ کو کان میں جو تک نہیں رکتی. آپ کو صرف ایک خوف ہے. وہ خوف کیا ہے کہ آپ صحافیوں کو بلیک میل کریں, یا میرے ایک سوال یہاں پہ ہے کہ چند دن پہلے اسلام آباد سے ظفر آباد کی جانب ایک پریس فریڈم مارچ ہوا, تمام صحافی سڑکوں پر تھے. پاکستانی صحافی بڑی تعداد میں کشمیر کے مختلف اداروں کے ساتھ, صحافتی اداروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئے. انہوں نے ایک ریاست کا سب سے بڑا جو اخبار ہے روزنامہ جموں کشمیر, اس پر پابندی عائد کرتے ہوئے اس پہ FIR بھی درج کی. تو یہ کیا سمجھتے ہیں 150 سے 200 بندہ جو بے روزگار ہونے کے لیے اس وقت بیٹھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کسی وقت بھی ایک حکم جاری کریں گے, اخبار کا ڈکلیریشن سسپینڈ ہو جائے گا, وہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا پیغام گیا ہے؟ رضا صاحب یہ اناپ پرست وزیر اعظم, اس نے ریاست کو بے توقیر کر دیا ہے. کل تک ہمارے لوگ جو ملازمین تھے, جو دیگر لوگ ہیں, وہ داد رسی کے لیے پریس کلبز کی طرف چاہتے تھے کہ ہم جائیں گے, میڈیا کے سامنے جائیں گے, میڈیا ہماری بات کرے گی. آج تو خود میڈیا سراپا احتجاج ہے, آج تو میڈیا مدد مانگ رہا ہے. آج تو مطلب انہوں نے ہر اس آواز کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے کہ جو ان کے جو کرتوت ہیں ان کو سامنے لانے کی کوشش کرتی ہے. اور اگر یہ جموں کشمیر اخبار کے کو نشانے پر بنائیں گے تو باقی جو صحافی تنظیمیں یا صحافتی ادارے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر عامر محبوب کا اخبار بند ہوگا تو کل ان کا بھی نہیں رہے گا. قانونی طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے توجہ دلاؤ کے لیے ایک FIR دی ہے, قانونی طور پر یہ بہت بڑا بلنڈر ہے. اور میں ذاتی طور پہ قانون کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا یہ جو بیان ہے یہ قابل گرفت ہے اور اس کے اوپر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم کس طرح کسی ایک آدمی کو مطلب اپنے نیچے لگانے کے لیے اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے. اور میں تو آج مبارکباد دوں گا عدالت عالیہ آزاد کشمیر کو کہ انہوں نے بہترین وقت پہ بہترین فیصلہ دے کر ریاست کے اندر ایک بڑی انارکی جو ہونے جا رہی تھی, جو ایک ماحول بنتا جا رہا تھا, تو اس کو کنٹرول کرنے میں مدد کی. تو کیونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب تو ان چیزوں سے نہ خائف ہے نہ ان کو. ہاں البتہ یہ کہ انہوں نے اپنی ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے, کچھ صحافیوں کو اپنے ارد گرد بٹھایا ہوا ہے جن کے دانے وغیرہ پورے ہو رہے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, تو ان کے ذریعے وہ ریاستی اداروں کے اوپر حملہ آور ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کی جتنی بھی مذمت کی جائے. یہ بتائیں کہ جہاں انہوں نے اپنی کارکردگی بیان کی اس میں مزید بھی کچھ پوائنٹس ہیں وہ رہ گئے تھے, میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم 200 یونٹ بجلی جو ہے وہ فری دی ہے, مساجد کو ٹینڈرنگ کا نظام متعارف کرایا ہے, بہترین کام ہے ان کا, ہم اس کو سراہتے ہیں. اسی طرح 10 ارب کا انڈومیٹ پروگرام لانچ کیا, ابھی اس پہ عمل درآمد تو شروع نہیں ہوا, تاہم لانچ ہو چکا ہے. رٹھو آریام برج پہ انہوں نے کام شروع کروایا ہے. یہ اچھے کام تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھا رضا صاحب, بات یہ ہے نا کہ جو اچھے کام ہیں ان کو مائنس کوئی نہیں کر سکتا, لیکن جہاں پہ آپ کی 80% کارکردگی مایوس کن اور 20% اداروں کی اہمیت نہیں ہوتی. ریاست کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں. اگر یہ آپ نے جو چیزیں گنی ہیں نا, یہ انتہائی مائنر قسم کے معاملات ہیں اور یہ گڈ گورننس اور بیڈ گورننس کے طرف جاتے نہیں ہیں. ہاں
اس میں یہ ہے کہ رٹوا ریام برج جو ہے یہ کافی عرصے سے بند تھا، تو اس پہ کام کا آغاز کروایا. یہ کام کا آغاز ساری حکومتیں کرواتی رہی ہیں. پایا تکمیل پہ جب پہنچے گا تو تب بات ہوگی، تب ہم سمجھیں گے کہ واقعی کوئی کام ہوا ہے. البتہ یہ ہے کہ ان کی ان ہول جو 2 سال کی کارکردگی ہے انتہائی مایوس کن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست آج جتھوں کے ہاتھوں میں ہے، اور ریاست میں کسی کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں ہے. اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب سوچ لیں، کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں. غلام اللہ معاف وان کریں اس صاحب کو. بہت بہت شکریہ. اپنے میزبان غلام رضا کاظمی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.